سبحان اللہ. حضرات محترم، جنہیں کچھ سب حضرات کو معلوم ہے کہ مالک کے دم یزل میں اپنے محبوب امام الانبیاء سرکار الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رافت و رحمت دا منبع پہ مصدر بڑھائے جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات بندے کے واسطے رؤوف الرحیم انہیں اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. کہ میرے حبیب میرے محبوب تمہارے واسطے حریص ہر وقت انہاں کی ذات بابرکات دے ان شہدہ بندہ اور فکر رکھتے کہ ہر حال کے اندر میرا اللہ میری امت کو عذاب کو بچاویں، میری امت کو جہنم کو بچاویں. جنہیں گزرتے ہوئے دنیا کے واسطے حدیث ہے فلاں بنگلہ سارا جیون میں، فلاں مکان سارا جیون میں، فلاں کوٹھی کار سارا جیون میں، فلاں مربع زمین کا سارا جیون میں. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا عزیز علیہ ما عنتم جڑے تمہارے گھر گناہ دے، جڑے گھر امت دے اوتے عذاب دے، حضور علی سے اس بات کہ اللہ کی ہیں یہ لگے کہ ہے یہ اتر مجن ہو کہ رسولت کے اندر انہاں دی کافی نہیں بنیا. فرمایا اس واسطے
سے میرے محبوب رؤوف الرحیم ہیں. اللہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دیا تسلیاں فرمائیاں مختلف مقامات پہ کہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی. اے میرے حبیب میں تو آپ کو آخرت میں اتنا عطا کرے سام اتنا دے سام اتنا دے سام حتیٰ کہ تو کو راضی کرے سام تسا راضی ہو گئے سو. لیکن حضور چاہتے ہیں اللہ دنیا کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی کوئی ایسی شے عطا فرماوے کہ جہدے نال میرے امتیاں دا عذاب ٹلے اور میری امتی جنت دے مزے چکے. سبحان اللہ. دنیا کے اندر آخرت تک اللہ نے پورے لفظ وعدہ فرما دیتا کہ میرا سوف یعطیک ربک فترضی. میں ان قریب میرے محبوب تو دیکھ سو میں اتنا عطا کرے سا اتنا دے سا تسا مگدے تھک وے سو میں دیدا نہ تھک سا تسا راضی تھی سو تو میں مت اپنی عطا. سبحان اللہ. لیکن سید رحمت وہ ایک جہاں کی کری آئی کہ اللہ دنیا دے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کی بھی ساری بھلائیاں آخرت کی بھی. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے اپنے دل میں اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عجیب نعمت عطا فرمائی. فرماتے حبیب تمہاری ساری امت لوگ جنت وجہ تلاش کریں جنت وجہ بولیں جنت وجہ مولوی جنت کی تلاش دے پیر جنت کی تلاش دے ولی جنت کی تلاش دے غوث قطب جنت کی تلاش دے ابدال عباد جنت کی تلاش دے اخیار جنت کی تلاش دے الغرض ہر بندہ جنت کی تلاش دے اللہ فرماتے محبوب میں تھوڑے وجود مسعود دے قدم دے تلے مبارک ان تلو اتنی شان دے دافیا کہ جن مقام پہ تسا اپنے قدم کی بات سو محبوب مقام کو جنت بنا دے. سبحان اللہ. اس واسطے میرے آقا نے امت کو خوشخبری سنائی امت کو خوشخبری بیان کی تھی کہ ما بینا بیتی ومنبر روضۃ من ریاض حبیب جیڑا تھوڑا گھر مبارک دینا بیت مبارک دینا اس گھر کے اندر تسا چلتے ہو جس گھر کے اندر تسا بنتے ہو جس گھر کے اندر اٹھتے ہو فرمایا اپنے گھر کو میں دنیا کی ایک جنت بنا دیا کہ جنت الفردوس کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. جڑا بھی حضور دا امتی جڑا بھی محبوب دا امتی مدینہ طیبہ دے اندر حاضری دے مدینہ طیبہ دے اندر توبہ چلے اللہ دے حبیب دے گھر دی زیارت کرے اس ریاض الجنت دے اندر داخل تھی کہ دو رکعت
جنت دے اندر داخل ہو گئے. سبحان جنت صرف ایک کا شرط نہیں اللہ کے بعد کہ شریک نہ کرے. خدا نہ کہ شریک نہ شریک نہ ٹھہرانا ہوئے ان کی معافی نہیں. ورنہ جتنا گناہ گار ہے، جتنا خطا کار ہے، جتنا بدکار ہے، جتنا سیاہ کار و بدکار ہے، فرمایا ان کی رحمت اتنی عام ہے، ان کی مغفرت اتنی عام ہے، ان کی بخشش اتنی عام ہے. اللہ نے حبیب فرمائے تو زیادہ تو زیادہ اتنے گناہ کرے سوچانا کہ زمین و آسمان کا خلا بری چیز سب تو بڑا پیمانہ نہیں ہو خول اتنے گناہ کرے سوچانی وہ خول مریض میں سے فرما اللہ کی رحمت اتنی پر بھی زیادہ. سبحان اللہ. انہیں کوئی زیادہ بڑی دوسرا گناہ کرے دے تھک میں سے وہ اللہ دے میں بخشیدہ بخشیدہ. سبحان اللہ. شرط ہی کا نہیں کہ شرک نہ کرے. شرک نہ کرے. کیوں؟ ہر گناہ کی معافی. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جے فرمایا میرے نال شریک کی بچا ان کے واسطے جنت حرام کر. اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. نہ بخشے صاحب جے میرے نال شریک چکیتا اس کو علاوہ خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، چوری کی ہے، بدکاری کی ہے، ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے، جو کی ہے معدون ذالک لمن یشاء. جی کو چاہتا ویسی جی کو چاہتا ویسی توبہ کرے دا ویسی معافی منگدا ویسی فرمائی دی معافی کر منگا نہیں دیر ہو سی میری مغفرت کرنے دیر نہ. سبحان اللہ. شرک نے کوئی سین نہیں ہوتی. اللہ کوئی نصیب لگے کرو گا کوئی نشانیاں بڑیاں بنی ہوں. یہ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات دے اندر یا صفات دے اندر کہیں کو ساجی بنانا جی میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے سی آگے پنج تن پاک کرے سی یعنی پنج تن پاک دے سوا خدا نہیں سمجھ پنج تن پاک بھی کہدے بندے ہیں؟ اللہ ضرور اللہ کے بندے. اللہ کرنے بندے اور میرے درمیان فرق ہے. میں معطی ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں. میرا بندہ میرا منگتا ہے، یہ میرے کو منگا والا. نہج البلاغہ چلے خطبات ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے لوگوں میں علی خدا کا منہ بندہ ہوں جی تسا اللہ کے بندے. میں علی کی منہ کھانا جی تسا کھاتے. میں علی کی منہ پینا جی تسا پیتے. میں علی کی منہ اللہ کو بندہ جی تسا رب دے کول بندے. لیکن مرتبہ علی مقام علی شان علی عز و جاہ جلال علی اصلا ویسے کروڑوں ارباں خرباں پیدا تھے. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خدمت مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. بے شک
نہیں سمجھ درجہ اپنے مقام مقام اپنے مقام پہ، لیکن اللہ کے نام شراکت ہلو نہیں اللہ کرے پاکستان دعا کرے کوئی بھی بندہ چاہتے کہ میرا کیا ہوں سامنے آمن والا میرے سر خنجر مار دے تشریف کے جامع مسجد کوفہ دے صبح دکھائیں گے نماز واسطے مسجد کی داخل کی سجا قدم اندر رکھے نا اگر کھبا قدم اندر نہیں رکھے بدبخت ظالم عبد الرحمان ابن ملجم ملعون زار کا بجا ہوا خنجر چاہ کے آپ کی پیشانی مبارک کے اندر کرے تھے سر چریج میں دے سر زخمی نہیں دینا چریج میں دے حضرت علی کا نائب چاہتے ہیں عدالت میں اللہ چاہتی ہے کہ سنگ تک بات جہاں شرک کی جانا بس انہوں عقیدہ مین بناؤ کہ جو کچھ ہونے کے کو اللہ اللہ پوری مسجدات ہونے سب کچھ پوری مشیت والے ہونے سب کچھ پوری چاہت والے ہونے سب کچھ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت واسطے دنیا دے اندر جنت کا جڑا گھر دسے اور اپنا گھر دسے کہ ماں بننا ماں بننا یہ جو میرا گھر رہنا میرا گھر ومنبری تیجرا منبر تک اے مقام میں اے جگہ روضۃ من ریاض الجنہ اے جنت کا وہ اعلیٰ ٹکڑائے وہ اعلیٰ مقام ہے کہ جنت الفردوس بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ تیرے حبیب کا گھر اتنا بڑا گھر ہے اللہ فرمائے اور لوگوں میں چار چیزوں ایسی بناؤں چار چیزوں ایسی بناؤں کہ جنہ دے اندر کچھ نہ کرو کچھ نہ کرو نماز نہ پڑھ سکو نوافل ادا نہ کر سکو کوئی محنت نہ کر سکو مشقت نہ کر سکو فقط اور فقط انہیں اکھر دے رال انہیں دا دیدار کر دے رہو انہیں کو دے رہو میں دیکھن نال ہی سوال اور درجات دے سمندر تمہارے نام اعمال کے اندر پہنچ گئے سبحان اللہ کیا کریں گے دیکھ سب تو پہلی شاید جی دیکھیں گے سب تو پہلی چیز جی کے وہ اللہ نے فرمایا کلام اللہ جڑا جڑا کلام میں نا ایک بات دفنا کریں قرآن کو بولو جڑے الفاظ سامنے نظر آئیں یہ اللہ کا کلام میں اللہ کے بولے ہوئے الفاظ اللہ کے علائے ہوئے الفاظ خدا کی تورات کتاب ضرور ہے پر پوری پوری ہوئی نہیں ہے ضرور کتاب ضرور ہے پر پوری ہوئی نہیں ہے انجیل کتاب ضرور ہے پر رب دی پوری ہوئی نہیں ہے قرآن محل وہ کتاب ہے جی اللہ نے بول کے
اپنے محبوب دے سینے تے نازل فرمائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اور غور کرائے ایک وہ الفاظ مجھے قرآن دے لکھے گئے وہ الفاظ جنہیں اللہ دے قدرت والے سینے دے اندروں لکھتے اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں لکھتے آوزہ دے لکھے گئے اللہ فرمائے جنہیں قدرت والے وجود جو نکتی ہوئی شاید ہے صرف دیکھو بیٹھے پڑھ نہیں سکتے ناظرے نہیں پڑھ سکتے یاد نہیں پڑھ سکتے محض دیکھو بیٹھے دیکھنا محض دیکھنا اتنا سوال اتنا درجائے اتنا مقام کہ تمہارا میرا اندازہ بھی ختم ہوئے سی اتنا سوال اللہ پاک کرے سبحان اللہ لوگ تو یہ حقیقت معلوم نہیں نا بھی ہے کیا مزدادوں نے لفظ لکھے کرے یہ قرآن نے لفظ یہ وہ ہیں جڑے اللہ دے قدرت والے وجود جو لکھتے ہیں لکھے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دے قدرت والے وجود جو بھائی کوئی شے نہیں نکلی آسمان نہیں نکلیا زمین نہیں نکلی حجر و شجر نباتات و جمادات انبیاء علیہ السلام حتیٰ کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ کے وجود جو نہیں نکلے محض کائنات کے اندر یہ نعمت ہے قرآن والی کہ جنہیں یہ الفاظ کھڑے یہ الفاظ خدا کے قدرت والے وجود جو نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے تے کلام دی تعریف یہ ہے ما یتکلم به جس نال الایا ویندے بولیا ویندے میں تواڈے نال کلیلا بیٹھا میرا کلام ہے تساں میرے نال کلے سو میرا تواڈا کلام ہوسی کلام بڑھدا کیویں ہے فرمایا سینے یہ پھیپھڑے جو ساہ گلے دی نالی نال ٹکرا دے گلے دی نالی جو ایک کو نکل کے زبان لفظ کی صورت کو ادا کرے دیے یعنی یہ نکلدا کہ ہوئے کلام سینے جو نکلتے اللہ کا بھی قدرت والا وجود ہے قدرت والا جی جنا قرآن خدا دے ہتھاں دا ذکر ہے خدا دے قدرت والے پیراں دا ذکر ہے خدا دے قدرت والی اکھاں دا سینے دا ذکر ہے یہ الفاظ قرآن والے خدا دے وجود دے اندروں لکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے انہاں دا دیکھن بھی کیا ہے ثواب دیکھن اتنا ثواب کہ سمندر دے سمندر دوسرے نمبر پہ علماء نے فرمایا اللہ نے کلام اللہ دوسرے نمبر پہ بیت اللہ اللہ کا گھر جب کعبہ ہے کعبہ مکرمہ کعبہ مشرفہ بیت اللہ شریف جن مسجد دنیا دے ہر مومن مسلمان کی دلی سیدھی ہے ہمت نہیں ہے طاقت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے پھر بھی کہ قریب اوپر قریب بندے کو پوچھو کیا تیری تمنا ہے تیرا دل چاہتے تو کعبہ دیکھاؤ ارے ہاں ضرور چاہتے بیت اللہ اللہ دا گھر اللہ کے گھر کا مانا یہ نہیں ہے میں ایک دفعہ میں نے کیا میرے نال ایک ساتھی آ جیسے دورہ کر کھڑے میرے والے حضرت جی یہ جو تسی آتے ہو کہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے اندر بیٹھا ہے اللہ کے اندر بیٹھا ہے میرے کو آگے بعض چیزیں وہ ہوئی ہیں جنہوں کا تعلق حقیقت نال ہو بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں جہاں
حقیقت ہونی ہے وجود نظر نہیں آتا لیکن حسیات دے نال محسوس کیتیاں گئیاں حسیات دے نال محسوس کیتیاں گئیاں جیویں ہوا دا وجود ہے کہ نہیں وجود ہے وزن ہے بال کے اندر ہوا کو بھرو وزن کرو کلتی خالی آئی کچھ وزن بریج گئی کچھ وزن خوشبو ہے موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی ہوا نظر نہیں آتی محسوس کی تھی میں بوڑھا نامہ خوشبو دا شاید لاؤ فوراً پورے کمرے والے محسوس کریں گے کہ خوشبو آ رہی حسیات محسوس ہونے والی چیزاں سردی نظر نہیں آتی محسوس کی تھی گرمی محسوس کی تھی میں ان کو سمجھایا بھائیا یہ کعبہ جڑا ہے بیت اللہ جڑا ہے اللہ کا گھر جڑا ہے یہ خدا دے انوارات اللہ دیا تجلیات کا حصی مرکز ہے حصی مرکز ہے کہ اتنا رب دے تجلیات محسوس کیتے ویندن اللہ دے انوارات ایسے محسوس کیتے ویندن انہاں دا نزول محسوس کیتا ویندے کہ تساں اتنا قبلے کھڑے وے کوئی گناہ کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا کوئی غلطی کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا کوئی بندہ خطا کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا اللہ قلیل کوئی شیطان دا آئندی ہوئے ہے جی تو وہ اس کی سب کا کام کرے ہزارہ لکھیں چوہے ورنہ اللہ دے انوارات دا نزول تجلیات دا نزول وہ اتنا محسوس کیجئے بندے کو کہ انہی وجہ کر کے بندے کو کوئی غلطی کوئی جرم کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اللہ کا میرے گھر کا دیکھن سوال سبحان اللہ میرے گھر کا دیکھن یا کچھ نہ کرے کچھ بھی نہ کر سکے صرف دیکھے بیٹھا دیکھن سوال تیسرے نمبر پہ گل یاد کرے جاتے کوئی نہ پہلے نمبر پہ کلام اللہ دوسرے نمبر پہ بیت اللہ تیسرے نمبر پہ روضہ رسول اللہ سبحان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا روضہ انور گنبد خضرا سبحان اللہ اللہ پاک فرمائے پہلی بار کو جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس روضہ اطہر کے اندر آئے پوری حال کو 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام اللہ کی رحمت کا نزول کر کے حضور کی خدمت سبحان اللہ اور اللہ کی رحمت کی بارش انہیں چھم چھم رسلی کریے میں حجیوں کی گزارش کرے گا رہنا تو کو پتہ نہیں لگتا یلوار کھیلتے رہتے ہوئے سجے کھپے ودے رہتے ہوئے کوئی تو آ کے کہہ کے بیٹھے کرو نا یہ ذہنی تصور کر کے بیٹھے کرو اللہ کی رحمت بارش کی طرح تو صحیح روزے تے مستی کریے ان دے چھینٹے ان دے قطرات سارے سبحان اللہ رحمتہ دے وچوں تو ہر بھی حصہ نال پیلا پے پتہ ہی نہیں ہوتا خیال ہی نہیں کرے سارا دن ہوتا سارے خریداری دے ذہن ہوتے پچھلے واسطے فلانے تسبیح کی فلانے جانواز کی فلانے شفاعت کی فلانے جنگوا کی فلانے واسطے بانا واسطے پوتریا واسطے تو یہ سوچ اللہ کرو وہ چیز نہیں اللہ کے میں نے سینا بیٹا صرف دیکھے کیونکہ سارا عقیدہ ایمان ہے کہ میرے اعمال امام الانبیاء سرکار الانبیاء فخر کونین قال ظالم مدینہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیاتہ بوجودہ بجسمہ اپنے جسم نال اسی حیات دے نال اسی زندگی دے نال اس روضہ اطہر دے اندر موجود حیات جنا امتی جنا غلام میں سلام پہلے سن سنن سن سناندن سن پہچانن سلام پیش کریں دے میرے آقا جان دن یہ میرا فلاں امتی آیا کرے فلاں امتی فلاں غلام آیا کرے فلاں نوکر فلاں خادم آیا کرے حضور قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار قبری فقد زارنی جنت دے میری قبر مبارک کی زیارت کی تھی میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کی تھی سبحان اللہ من زار قبری وجبت له شفاعتی جن میری قبر کی زیارت کی تھی میری شفاعت میری سفارش ان کے واسطے لازم تھے زندگیوں میں میرے دوستوں میرے بزرگوں بیت اللہ بیت الرسول اللہ دا گھر تے حضور دا گھر حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک یہ جگہ ٹکڑا ہے یہ جگہ جگہ ہے یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے جنت الفردوس اس مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی جنت کا ٹکڑا جنت سارے خواجہ عبدالرحمن سبحان وہ نعت شریف پڑھ رہا ہے کہ محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا سبحان محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح شام نوری سلامی کرے ادب دا مقام گناہگار بندے ادب دا مقام گناہگار بندے اے چوکھٹ تے آگے غلامی کردن محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا سبحان اللہ میں ابتداء تقریر دے اندر ہے یہ عرض کی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سارے واسطے رافت و رحمت کا ایسا لمبا اور مستر ہے کہ زندگی بھر میں تمہارے سارے واسطے منگتے رہ گئے اللہ نے آکھے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے حبیب من کو آخرت کے اندر راضی ایسا صحیح نے عرض کی کہ اللہ دنیا کی کچھ ہونا چاہیے فرمایا میرے حبیب وہ دنیا واسطے اندر یہ ہے کہ جائے مقام جو دوسرا قدم ٹکے دے سو وہ مقام جنت پڑے گا تو دنیا کے اوپر جنت کا گھر حضور کا گھر یہ لگا ہے حضور کا گھر اور جے کو زیارت نصیب تھی لے پھر ریاض الجنہ دے اندر چلا بنے گویا وہ کتنا چلا گئے جنت بولو نا جنت دے سب کو جنت کے مزے لٹنے نہیں آئے نا خیال نہیں کیا سوچیا نہیں تو وہ بتا دیے کہ دوزخ بٹھوں تو دوزخیہ کو کٹ کے انہوں نے گناہ دیا سزاواں دے کے بعد اللہ کی تک لینا سکتے جنت جنت دے
لیکن یہ کسی نہیں کیا کرا کہ جڑا ایک باری جنت داخل تھی ونجے وقت اللہ کو جنت چوں کڈ کے کہیں بے پاسے دینا یہ نہیں جڑا جنت داخل تھی ہے بھلا وہ جنت تو باہر ایون نہیں آ سکتا نہیں نا صحیح دے روزہ تھا صحیح دے پیر دے صحیح دے گھر دے اندر جڑا داخل تھی ہے وہ گویا کتنا داخل تھی ہے جنت جنت دے اندر ہن بھلا اللہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کو کتنا سارے جہنم دے اندر شرط ہی کا رسی ہے یہ کیا نہ کرے شرک شرک نہ کرے شرک نہ کرے لمن لا یشرک باللہ اللہ دے بندے اتنے کچھ حقوق کے بندیاں دے رب دے اتنے حقوق کے اللہ ورگے دے بندے کا حق میرے اتنے ہے کہ میں ان کو عذاب نہ دے میں ان کو جنت دے اندر داخل کرا بندے کا حق یہ ہے کہ یہ عبادت خالص میری ایسی کرے کہ جن دے اندر میرے نال کہیں کو شریک نہ عبادت ایسی کرے کہ جن دے اندر کہیں کو شریک نہ عبادت میں نے سیدھا بیٹھا نا بیت اللہ شریف کا دیکھنا عبادت ہے سیدھا بیٹھا نا دیکھو سوال ہے تجھا میں سکھ دے لکھوں روپے خرچ کر کے میں نے وقت دے دیں ابو جہل کا روز دے تھا ابو جہل کا دیتا ہی نہیں دیتا ہے دیتا ہی والے دیتا بیت اللہ دیا خدمت کرے گا ہم چاچ دیا اور فخر نہ رہا اے محمد صاحب کو آدھے کہ تسا جہنم سڑسو کیا آسا حاجیاں دیا خدمت نہیں کرے دے کیا آسا حاجیاں کو ستو نہیں پلے دے کیا پانی نہیں پلے دے کیا بیت اللہ دے ایسا کچھ بردار نہیں ہے لیکن یہ ساری عبادتاں ہوا منصورہ ہوا چھوڑ گئیاں کہ اج بھی انہیں گھر دیتے 100 ٹٹی خانہ بیت الخلا بنا کہ ساری دنیا دے لوگ زندگی بھر انہیں گھر تے پیشاب کھڑے کریں کیوں شرک کرے اللہ کیا کرے گا شرک کرے گا ورنہ تلبیہ یہ پڑھتا ہے جڑا تساں سمجھ کے پڑھنے آئے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ جملے آتا ہے یہ الفاظ آتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں تعریفاں تیریاں حمداں تیریاں نعمتاں تیریاں شکرانے تیرے اللہ تیرا شریک نہیں ہے کوئی لیکن چھ کرتے ایک جملہ آ رہا اللہ شریکن تملکہ ہاں مگر وہ تیرے ضرور شراکت دار ہے جنہاں کو تائیں ملکیت دیتی ہے تائیں اپنی طرفوں درجہ دیتے تائیں اپنی طرفوں انہیں کو بڑھائے کہ یہ بڑے ہیں تیرے لات تیرا ہے منات تیرا ہے عزا تیرا ہے حبل تیرا ہے اللہ شریکن انہاں بھی نال شراکت ہے یہ بھی نال کچھ نہ کچھ تیرے جب تک یہ نہ تھیون مل سارا کم نہیں بنتا ساری انہاں دے اکو ہوتی ہے انہاں دی تیرے اکو ہوتی ہے ساری تو سنتا نہیں ہے انہاں دی تو مڑیندہ نہیں ہے اتنا جملہ آتا جیدی وجہ کر کے ان کی عبادت کہیں کھاتے دے اندر نہیں ناراض نہ تھی بھائی لوگوں میں قرآن نسکے نہ بیٹھا تھا قرآن اللہ کا کہیں غلط نہیں ہوگا اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ نمازاں عبادتاں کر کے تے میرے نال شریک ٹھہراوے فلا نقیم لہ یوم القیامت وزنا
دے اعمال کو دہاڑے قیامت دے میں وزن کی نہ گرنا سا، تلاڑے کی نہ گرنا سا، توڑ کی نہ گرنا سا، میرے نزدیک مجھے کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آپ سب کیوں؟ اللہ کیوں؟ وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا ستار ہے، اتنا غفار ہے۔ میری مثال میں سمجھو، جی ایک بیوی گھر والی 40 سال تک اپنے خاوند کی خدمت کر رہی ہے، 40 سال 8 بچے جڑ دیتے ہیں، گھر کو جنت بنا دیتے ہیں۔ 40 سال دے 40ویں سال دے آخری دن دے آخری گھنٹے دے اندر او کہیں غیر بندے نال جھک مرے دیے جا، مکالا مرے دیے جا، زنا کروے دیے جا، غیرت مند بندے کو پتہ لگنے دے، بسو یہ بندہ ایسی بیوی کو گھر رکھے سی یا طلاق کر سی؟ طلاق اس کتنے گئے؟ غیرت مند کی گل کرے نا، بے غیرت کی دیوس دلے کی گل نہ کرے، غیرت والے بندے کی گل کرے۔ ایسی بیوی کو گھر رکھے سی؟ نہیں جی نہیں۔ واقعی میں تیرا گھر جنت بنائے، میں تیرے 8 پال جان دیتے ہیں، میں دن رات تیری خدمت کی ہے، یا اکسی تو میرے گھر کو ڈھال آ دے ہاں، میرے گھر کو ساڑ دے ہاں، میں برداشت کر رہا ہوں، پر یہ میرے حق دے اندر جڑا غیر کو شریک کی تھی، یہ کہیں صورت دے اندر برداشت نہیں جی کہیں صورت دے اندر برداشت۔ وہ 40 سال کی ان بھلائیاں، 40 سال کی ان کی خدمت گزاریاں، 40 سال کی ان نیکیاں، یہ ہکے گھنٹے دے اندر خامدہ دے کوئی شے ہاں تے نہیں بولی، کوئی شے وجود تے جسم تے نہیں بولی، جڑا کچھ ہے تو کر رہی ہے نا، بس میری زندگی دا خاتمہ ہی دے کو تھی بنی یاد رکھنا، میں کہہ دے سامنے منہ پاور کر رہی ہوں جی۔ اللہ فرمے دے آئے بندہ تو ایک ایسے قطرے دی پیدائش ہے، جڑا قطرہ کپڑے کو لگے وہ پلی، وجود کو لگے وہ پلی، اس قطرے دی پیدائش تیرے اندر اتنی غیرت ہے کہ تیرے حق دے اندر اگر کہیں کو شریک کیتا گئے تو معاف نہیں کرے گا۔ میں غیرتاں دے پیدا کرنے والا غیورا دا غیور، فرمایا میں ہر شے عطا کرنے والا، اگر میرے حق دے اندر تو شریک کریں تو میں کیوں بنا؟ اس واسطے ہر گناہ دی معافی ہے، پر شرک دی معافی رحمت اتنی ہے کہ دنیا کے اتنے بھی تمہارے واسطے جنت کا دروازہ کھول دیتے، جنت کا گھر بنا دیتے، جڑا جنت چلا بچے وہ بنا واپس باہر نہیں آتا۔ ہر حال کے اندر جنتی راسی، ہر حال کے اندر جنتی راسی، ہر حال کے اندر جنتی راسی، لیکن شرط ایک ہے کہ شرک نہ کرے۔ دعا کرے اللہ تو کو اپنے گردی اپنے حبیب کو گردی زیارت نصیب فرمائے، اللہ شرک والی لعنت کو بچا لے، آمین، اور سادہ خاتمہ ایمان دے، آمین، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب